الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ پچھلے درس میں ترمذی شریف کی ایک حدیث حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اس حدیث کے تعلق سے باتیں آئی تھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وَأَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ۔ حدیث اس طرح ہے، وَأَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وأین انفقه وعن جسمه فیما ابلاہ۔ رواہ الترمذی فی صفۃ ابواب القیامہ۔ اس حدیث کے تعلق سے پچھلے درس میں باتیں ہوئی تھی جو وقت کے متعلق تھا کہ انسان اپنی عمر کو کہاں گنوایا۔ دوسرا سوال اس چیز کو یعنی عمر کے تعلق سے جو سوالات ہوں گے، وقت کے تعلق سے جو باتیں ہوں گی، اس کو دیکھنے کے لیے پچھلے ویڈیو کا یعنی پچھلے درس کا دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کے حضور ہلنے کے بھی اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی بندہ کو۔ ایک عمر کے متعلق وہ جواب دے دے، کہاں عمر گزار کر آیا۔ دوسرا سوال ہوگا علم کے متعلق، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ۔ ہم نے تمہیں جو بھی علم دیا تھا، بتاؤ اس علم کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ علم کے متعلق عمل کے بارے میں یہاں پر نہیں ہے، یہ ہے علم کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ محدثین کرام نے اس میں دو باتیں لکھتے ہیں، دو باتیں ہیں علم کے تعلق سے، یعنی جتنا علم ہم نے تمہیں دیا تھا اس علم پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ علم کے تعلق سے دو باتیں ہیں۔ آج کل لوگ جہاں علم کی بات آتی ہے اور میدان محشر میں علم کے متعلق سوال و جواب کی جو بات آتی ہے تو لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ عالموں کی تعلق سے ہے، عالم اس کے جواب دہ ہوں گے، عالم علماء سے اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا سوچ اگر ذہن کے کسی کونے میں ہے تو اولاً اس کو نکال دیجئے۔ ہر آدمی کو چاہے جس حیثیت کا وہ انسان ہے، شریعت کا علم اسے جتنا بھی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ مثلاً ایک آدمی ہے، آج یہ بتائیے دنیا میں کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا مسلمان ہے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے؟ ہر کوئی، ہر کس و ناکس اس بات کو جانتا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ اب اس آدمی کو اس کے متعلق سوال اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن کہ یہ تمہیں علم میں تھا تو بتاؤ تم نے نماز پڑھا یا نہیں، عمل کیا یا نہ کیا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچایا یا نہیں۔ آج گھر کا مربی ہے، ایک گھر کا مربی ہے، بڑا آدمی ہے۔ اب وہ آدمی اللہ تعالیٰ گھر کے مربی سے، گھر کے ذمہ دار افراد سے، فرد سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے تمہیں یہ علم دیا تھا، تمہیں اتنا علم تھا، نماز 5 وقت کی فرض ہے، تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟
اور اپنے گھر والوں کو اس پر عمل کروایا یا نہ کروایا، اپنے ماتحتوں کو اس کا حکم دیا یا نہ دیا، اور پھر دوسرے لوگوں کو تک یہ علم پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ رب العالمین علم کے تعلق سے ہر ایک سے پوچھے گا، اور جب تک بندہ اس کا جواب نہ دے لے اللہ کے سامنے سے اسے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ آدمی اپنا پیر ہلا نہیں سکتا ہے جب تک اس کا جواب نہ دے دے۔ تیسرا سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کرے گا وَأَن مَالِهِ، مال کے متعلق کہ من أَيْنَ اكتسبه، کہاں سے اسے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ یا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ظاہر بات ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مال حلال ذرائع سے کمائیں اور حلال ذرائع پہ خرچ کریں، نہ تو حرام ذرائع سے کمانے کا ہمیں حکم ہے اور نہ ہی حرام ذرائع پہ خرچ کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی حدیث ہے اس تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال جو حاصل کیا ہے وہ حرام طریقے سے ہے یا حلال طریقے سے، کوئی اسے مطلب نہیں ہے، بس مال چاہیے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین مال کے سلسلے میں سوال کرے گا کہ کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیے۔ اس لیے مال حلال ہو، حلال ذرائع سے لایا جائے، حلال ذرائع پہ خرچ کیا جائے۔ دیکھیے اگر مال حرام ہو، حرام ذرائع سے انسان کماتا ہو، کھاتا ہو، اہل و عیال کو کھلاتا ہو، اس مال کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کرتا ہو، تو اس کا بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے۔ ایک حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اے ایمان والو تم سب کے سب حلال رزق کھاؤ اور واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بڑے مشہور صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، یعنی جو بھی میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے، اللہ سے آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سعد، اے سعد اطب مطعمک مستجاب الدعوہ، تم اپنے کھانے کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو حلال کر لو تو تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، آج مسلمانوں کی حالت کتنی ابتر ہے، کتنا خطرناک موڑ سے آج انسان گزر رہا ہے، نہ اس کا جان محفوظ ہے، نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے۔ آج انسان کی یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ جیسے مقدس مقام پہ، مسجد نبوی جیسے مقدس مقام پہ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ عافیت نازل فرما، امن و سکون نازل فرما، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کرنا ہے ہر مسلمان کو، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان الرجل لیقذف لقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ عملا 40 یوما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک لقمہ، کتنا؟
एक लुकमा हराम का अपने पेट में डालता है, पूरा नहीं, एक लुकमा हराम का, हराम ग़िज़ा अपने पेट में डालता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आगे फरमाया, जिसका जिस्म हराम ग़िज़ा से पला और बढ़ा हो तो उस जिस्म का लायक जहन्नम ही है, यानी वो जिस्म जहन्नम ही के लायक है, वो आदमी जहन्नम ही जाएगा। इसलिए रिस्क की तरफ तवज्जो देना, हलाल रिस्क इस्तेमाल करना, हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल करना ज़रूरी है अमलों की कबूलियत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए। हराम रिस्क से ना तो अल्लाह अमल कबूल करता है और ना ही अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। हमें चाहिए कि हम हलाल रिस्क हासिल करें, हलाल ज़राए से कमाएं और हलाल ज़राए पे ख़र्च करें। हदीस का आखिर टुकड़ा है, यह हदीस जो मैंने अभी पढ़ी, ये मौजबुत तबरानी की यह हदीस है। उसके बाद आखिर जुमला है, व अन जिस्मिही फ़ीमा अबलाह, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा तुमने अपने जिस्म को कहाँ पुराना किया, कहाँ घिस कर तुम अपने जिस्म को आए, तुम्हारा जिस्म पुराना कहाँ हुआ। जब तक इन सवालों का बंदा जवाब नहीं देगा, बारगाह इलाही से उसके कदम उठाने की इजाज़त नहीं होगी। अल्लाह हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए, आमीन।